بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ اب آپ جماعت سوم سے جماعت چہارم میں آ گئے ہیں۔ اب آپ نے بہت توجہ اور دلچسپی سے پڑھائی کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، سامنے اسکرین پر آپ کو جو کتاب نظر آ رہی ہے یہ جماعت چہارم کی آپ کی کتاب ہے۔ آج ہم اس کتاب کا سب سے پہلا سبق ہم پڑھائی کریں گے، جو کہ ہمارا نظم ہے حمد۔ اس نظم حمد کا جو نام ہے وہ ہے شکر تیرا خدایا، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر یہ نظم ہے اور یہ نظم حمد کہلاتی ہے۔ اس کے شاعر ہیں حفیظ صدیقی۔ اور عزیز طلبہ، حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس نظم حفیظ صدیقی نے جو یہ نظم تحریر کی ہے شکر تیرا خدایا، اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس نظم کی بلند آواز سے پڑھائی کرنی ہے اور مشکل الفاظ جو تحریر کیے گئے ہیں وہ آپ نے اپنی کتاب پر پینسل سے تحریر کرنے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہمارے لیے 100 طرح سے سجائے۔ 100 کا مطلب ہوتا ہے ہر، آپ نے اس کے اوپر اسی طرح سے انڈر لائن کر کے لکھنا ہے ہر۔ اس کے بعد ہے درخت اور پودے بھی تو نے اگائے، اگائے مطلب پیدا کیے۔ اس کے بعد ہے تو راتوں کو تو نے ہمیں چاندنی دی، یعنی کہ چاند کی روشنی کو ہم چاندنی کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میرے ساتھ پڑھائی کریں۔ یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے خدایا یہ تیرا بنایا ہوا ہے۔ مطلب شاعر حفیظ صدیقی اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، مطلب پودے، پرندے، درخت، موسم، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنایا ہے وہ سب چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں خدایا یہ تیرا بنایا ہوا ہے، یعنی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس نظم کا جو آخری شعر لکھا ہے اس میں لکھا ہے ہمارے لیے تو نے سب کچھ بنایا تو کرتے ہیں ہم شکر تیرا خدایا، یعنی کہ شاعر حفیظ صدیقی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سب کچھ، جو کچھ بھی تو نے ہمارے لیے تو نے سب کچھ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری ضرورت کے لیے ہر چیز بنائی ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہمیں سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف ستھری ہوا بنائی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو ان سب نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، دو مصروں کو مل کر شعر بنتا ہے، جیسے کہ یہ آپ کے پاس اسکرین میں نظر آ رہا ہے، یہ ایک مصرع ہے اور یہ ایک مصرع ہے، ان دونوں کو ملا کر یہ ایک مکمل شعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ایک لائن ہوتی ہے، ایک سطر ہوتی ہے، اس کو ہم مصرع کہتے ہیں۔ آج آپ نے اس پوری نظم شکر تیرا خدایا کی آپ نے بلند آواز سے درست تلفظ کے ساتھ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی کے دوران آپ نے اپنے والدین کی مدد لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس کا مشقی سوالات ہم کاپی پر کریں گے، اوکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو نظم شکر تیرا خدایا کی پڑھائی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اپنے طور پر پڑھائی بھی کی ہوگی اور اس کا کانسیپٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے ہم شکر تیرا خدایا کے نوٹس کا کام بھی میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ وہ تمام کام ہے اس سبق کا جو آن لائن آپ کو بھیجا گیا تھا، اور وہ طلبہ جو کسی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکے تھے تو وہ یہاں سے اس ویڈیو سے اپنا کام دیکھ کر مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔
اب آپ نے جو ہے سرگرمی اور عنوان دینا ہے اسی طریقے سے، اور پہلا سوال آپ کے پاس یہاں اسکرین میں نظر آ رہا ہے، یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ یہ نظم حفیظ صدیقی نے لکھی ہے۔ دوسرا سوال ہے نظم کے پہلے اور آخری شعر کا مطلب لکھیے۔ نظم کے پہلے شعر کا مطلب ہے دنیا میں ہمیں جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور آخری شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر جو ہے ان نعمتوں کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کی بک میں بھی، اور آپ نے سوال نمبر 3 یہاں سے دیکھ کے لکھنا ہے۔ نظم سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی ایک نعمت کا انتخاب کریں اور لکھیں کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو نظم میں جو نعمت موجود تھی وہ سورج تھا، اور اگر سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ سورج سے نہ ہوتا تو روشنی نہ ہوتی، فصل حرارت نہ ہوتی، فصل بھی نہ پکتی، اور زندگی نہ ہوتی، چاہے وہ انسان ہے چاہے کیڑے مکوڑے کچھ بھی ہے، کوئی بھی چیز زندہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 آپ کے پاس ہے، آپ کے خیال میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس انداز میں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو ہم اس کی نعمتوں کا شکر کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ہم اس کا نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور دوسروں کی مدد کر کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں سے ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا سوال دوبارہ سے آ گیا، یہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 کے بعد آپ نے سرگرمی لکھنی ہے، الفاظ جملے 5 آپ کے الفاظ ہیں اور ان کی جملے آپ کے پاس یہ اسکرین میں بنے ہوئے، یہ آپ نے کرنے۔ اس کے بعد آپ نے مرکزی خیال کی آپ نے سرگرمی لکھنی ہے، مرکزی خیال، یہ آپ کو اسکرین پر مرکزی خیال نظر آ رہا ہے، آپ نے اسی طریقے سے مرکزی خیال لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا کتابی مشق ہے، آپ کے پاس بک کھولیں گے، کتاب کھولیں گے تو اس میں یہ کتابی مشق آپ نے یہ کرنی ہے، اور یہ بھی کہ آپ کی ہے، اس میں آپ نے جو چیز بتانی تھی وہ یہ چیز بتانی تھی کہ یہاں پہ آپ کے پاس الفاظ دیے ہوئے تھے اور آپ نے اس میں سے موصوف اور صفت مطلب آپ کے پاس یہاں پہ موصوف موجود ہے، آپ نے ان کی صفت لکھنی تھی۔ تو عزیز طلبہ، موصوف صفت بولتے ہیں کسی خوبی یا خامی کو، اور موصوف بولتے ہیں جس چیز کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے۔ اب آپ کے پاس جیسے یہاں پہ آسمان لکھا ہوا ہے تو یہ موصوف ہے، اب آپ نے اس کی صفت بتانی ہے، یعنی کہ اس کی خوبی بتانی ہے۔ تو آسمان جو ہے نیلا بھی ہوتا ہے، یہ بھی اس کی خوبی ہے، بڑا بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی اس کی خوبی ہے۔ اسی طرح سے یہ سارے آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ابھی آپ کے پاس نظر آ رہا ہے پھل، تو پھل جو ہے وہ کڑوا بھی ہوتا ہے، کھٹا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، تو یہ سب اس کی خوبیاں ہیں۔ لیکن اب آپ یہاں پہ لکھیں گے میٹھا پھل۔ ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو صفت اور موصوف کا بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ آپ نے صفائی سے اچھی رائٹنگ کے ساتھ اپنی کاپی پہ کرنا ہے، اور کام شروع کرنے سے پہلے جب بھی کسی ٹاپک کا کام شروع کریں تو ٹائٹل پیج آپ نے بنانا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔